السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ تو سنڈے شروع ہو گیا، نائس ہالیڈے، نائس ویکینڈ۔ تو مجھے لکھیے گا کہ کیسا گزرا آپ کا سیٹرڈے اور سنڈے۔ اسکولز آن لائن چل رہے ہوں گے آپ کے، فوکس کیا کریں، محنت کیا کریں۔ چلیے جی، اب آپ کا ہو گیا ہے کہانی کا وقت، اور یہ کہانی ہے چھوٹی سی پیاری سی سبز گیند، اور اس کو لکھا ہے غلام عباس نے، اور یہ بھی شیخ غلام علی اینڈ سنس کی خاص پبلیکیشن ہے۔ ضرور ان کو لکھیے فیس بک پہ، اور آپ کو ان کی کتابیں ملیں گی بڑی مزے کی۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سبز گیند یعنی کہ ہرے رنگ کا، گرین کلر کا گیند، بال۔ تو غلام عباس ایسے شروع کرتے ہیں۔ آج سے بہت پہلے کی بات ہے، چین کے بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام آسو تھا، منجلے کا باسو، اور سب سے چھوٹے کا نام تاسو۔ منجلے بیٹے کا مطلب ہے جو درمیان میں تھا، بڑے سے چھوٹا اور چھوٹے سے بڑا۔ ایک دن اس بادشاہ کے پاس کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا۔ قاصد یعنی کہ پوسٹ مین، جس پہ لکھا تھا کہ آپ اپنے 3 بیٹوں کو کچھ دنوں کے لیے میرے یہاں بھیج دیجیے۔ میری اکلوتی بیٹی کھاسو ان 3 شہزادوں میں سے جسے پسند کرے گی، اس کے ساتھ شہزادی کھاسو کی شادی رچا دی جائے گی۔ اب یہ جو نام ہے باسو، آسو، تاسو اور کھاسو، آپ کے خیال میں کس ملک سے ہیں؟ جی صحیح گیس کیا، چین، یس۔ دوسرے دن چین کے بادشاہ نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اس خط کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور پھر ان 3 کو کچھ ہدایات دے کر ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ 3 شہزادوں کو اس بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ یعنی کہ لاؤ لشکر بہت بڑی آرمی کے ساتھ، اور ان کو خوب ہدایات دیں، ڈائریکشنز دیں۔ جیسے آپ کئی بار جاتے ہیں تو آپ کی امی آپ کو انسٹرکشنز دیتی ہیں، ہدایات دیتی ہیں، اور ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ جب ان شہزادوں نے آدھا راستہ طے کر لیا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے جنگل میں ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کر کے ٹھہر گئے۔ کیونکہ انہوں نے دوسرے ملک جانا تھا تو راستہ بہت طویل لمبا تھا۔ تو جب انہوں نے آدھا راستہ کور کر لیا، طے کر لیا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں ہم بیچ میں آرام کر لیں، بریک لے لیں، ریسٹ کر لیں۔ بڑی خوبصورت جگہ انہوں نے چوز کی، انتخاب کی۔ یہ دن بڑا سہانا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ہر طرف سبزہ بکھرا ہوا تھا۔ پرندے اپنی اپنی بولیوں میں چہچہا رہے تھے، چڑیوں کے گیت سن سن کر درخت جھوم رہے تھے۔ یعنی کہ یہ دن بڑا خوبصورت تھا، سہانا تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی مزے کی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اور ہر طرف کہیں پودے تھے، کہیں سبزہ تھا، کہیں گھاس تھی۔ پرندے اپنی اپنی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، اور ان کے گیت سن سن کر درخت مست ہو رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ میٹھے پانی کے چشمے جاری تھے، میٹھے پانی کے چشمے، سپرنگز۔ ہرن چوکڑیاں بھرتے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ بندر اس خوشگوار موسم سے لطف اٹھا رہے تھے۔ تو اس منظر میں ایک
چشمہ بھی تھا اور ہرن بھی تھے اور بندر بھی تھے جو کہ بڑی خوشی سے انجوائے کر رہے تھے. بہت ان کو مزہ آ رہا تھا اس سہانے موسم کا اور خوب تیز تیز بھاگ رہے تھے اور کھیل رہے تھے اور خوش ہو کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے. بھلا کون؟ بندر. جی ایک طرف سے ہاتھیوں کا غول جھومتا چلا آ رہا تھا اور ایک طرف دیکھا تو ہاتھی آ رہے تھے اور ان کا بڑا سا غول تھا. ہرڈ. ایسا خوشگوار نظارہ تھا کہ ہر طرف بہار ہی بہار تھی. اتنا خوبصورت منظر تھا, اتنا خوبصورت جگہ تھی کہ ایسے لگتا تھا ہر طرف اسپرنگ ہے, بہار ہے. تینوں بھائی اس پر بہار موسم سے اور زیادہ لطف اندوز ہونا چاہتے تھے. جیسے کہ جب اچھا موسم ہوتا ہے تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے باہر پکنک کے لیے جائیں. اچانک تینوں شہزادوں نے باقی کا راستہ پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ انہوں نے تمام لاؤ لشکر واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم آدھے سے زیادہ راستہ تو طے کر چکے ہیں, منزل کے قریب ہی آ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے فیصلہ کیا تاکہ وہ موسم کو انجوائے کر سکیں. تو انہوں نے اپنے بیگز پکڑے, سامان پکڑا اور کہا اپنے لاؤ لشکر اور اس کا کیپٹن کو کہ آپ جاؤ کیونکہ آدھے سے تو راستہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ہم اپنا سامان خود اٹھا لیں گے, ہمارے بازوؤں میں طاقت بھی ہے. انہوں نے کہا درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں ہنستے کھیلتے مزے مزے سے چلتے رہیں گے. سیر کی سیر ہو جائے گی اور سفر بھی کٹ جائے گا اور پھر ہمارے پاس تو سامان اتنا ہی ہے, خود آپ ہی اٹھا لیں گے, اس سے بازو میں طاقت بھی آئے گی. یہ سب کچھ سوچ کر تینوں شہزادوں نے اپنے لاؤ لشکر اور گھوڑے واپس بھیج دیے اور خود اپنا سامان اٹھا کر مزے مزے سے ہنستے گاتے اپنی منزل کی طرف چلے, یعنی کہ دوسرے بادشاہ کے محل کی طرف. لیکن ابھی وہ تینوں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ شہزادہ آسو اور شہزادہ باسو نے اپنا سامان بھی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ تاسو کے حوالے کر دیا. ارے یہ تو انفیئر ہے نا, چھوٹے بھائی کو آسو اور باسو نے دے دیا. تاسو میاں جب تک تم تھک جاؤ گے تو تم بتا دینا, پھر یہ سارا سامان ہم اٹھا لیں گے. یہ کہہ کر دونوں بڑے بھائی جلدی جلدی چلنے لگے. لیکن بیچارہ تاسو جو کہ چھوٹا بھائی تھا بوجھ کی وجہ سے ان سے کافی پیچھے رہ گیا. شہزادہ آسو اور بازو آگے آگے جا رہے تھے. انہیں راستے میں خرگوش ملا. خرگوش نے ان دونوں سے التجا کی, ریکویسٹ کی کہ میرے بل میں یعنی کہ میرے گھر میں ایک پتھر گر گیا ہے, اسے نکال دیجیے خدا را. دونوں شہزادوں نے خرگوش کی بات سن کر ایک زوردار کہکا لگایا, یعنی کہ ان کا مذاق اڑایا. یہ بیچارہ خرگوش ان کی منت کر رہا ہے اور یہ ہنس رہے ہیں, اور پتھر کو بل کے اور بھی اندر کر دیا اور ہنستے ہوئے آگے چل دیے. آپ کا خیال ہے یہ کیسے انسان تھے, ان کا کیریکٹر کردار کیسا تھا؟ آپ کبھی ایسا کریں گے کہ اگر کسی جانور کو, کسی بھی معصوم جانور کو مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ کریں گے نا؟ لیکن انہوں نے نہیں کی بلکہ اس کی تکلیف اور مشکل بڑھا دی. جب شہزادہ تاسو سامان اٹھائے اس خرگوش کے پاس سے گزرا تو خرگوش نے اس سے بھی یہی التجا یعنی کہ ریکویسٹ کی کہ میرے بل میں سے پتھر نکال دو, میرے گھر میں سے. شہزادہ تاسو اپنے بڑے بھائیوں کی طرح نہیں تھا. جی وہ بڑا رحم دل تھا. اس نے سامان کو زمین پر رکھ دیا اور جھک کر بل میں سے
پتھر باہر نکال دیا۔ خرگوش ریبٹ خوش ہو کر کہنے لگا، میاں تاسو یہ سبز گیند تو اٹھانا۔ یہ کہہ کر خرگوش جھاڑیوں کی طرف بھاگ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعنی کہ وہ اس کو ایک طرح کا اس کو تھینک یو کا گفٹ تحفہ دے گیا کہ یہ اٹھا لو، اور وہ خود غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب تینوں شہزادے معاف کیجیے گا جب تینوں شہزادی کیا نام تھا کھاسو کے شہر میں پہنچے تو ان کا بہت شاندار استقبال ریسیپشن کیا گیا۔ ان کو ایک جلوس یعنی پریڈ کی شکل میں محل میں لے جایا گیا۔ ان کی بہت خاطر مدارت کی گئی، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے وغیرہ دیے گئے۔ پھر شہزادی نے ان سے کہا، یہ 3 رنگین گیندیں ہیں، تم تینوں ایک ایک گیند اٹھا لو۔ شہر سے باہر ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں جا کر تم ان گیندوں کو پھینکنا۔ جس کی گیند سب سے دور جا کر گرے گی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ جی تو کیا یہ شرط سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اس میں شہزادہ تاسو کو خرگوش کی بات یاد آ گئی۔ تاسو میاں سبز گیند اٹھانا۔ دل ہی دل میں وہ حیران تھا، اللہ جانے کیا ماجرا ہے۔ خرگوش نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ گیند اٹھا لینا سبز رنگ کی، یہ اس کو وہ ایڈوائز دے کے گیا تھا، تحفہ نہیں دے کے گیا تھا۔ ہاں، ریوارڈ میں شکریہ کے طور پہ اس کو ایک کیا دے گیا تھا، مشورہ، اور یہ اس کا تحفہ تھا۔ مگر اس نے سبز گیند اٹھا لی، باسو نے سیاہ اور آسو نے سرخ گیند لے لی۔ گیندیں لے کر تینوں شہزادے ایک کھلے میدان میں جا پہنچے جہاں پر لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ تینوں بھائی ایک قطار یعنی کہ لائن میں کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی گیند یعنی کہ بال کو پھینکا۔ جب سبز گیند گھاس پر گری تو خرگوش جو پہلے ہی سے گھاس میں چھپا بیٹھا تھا جھٹ گیند کو منہ میں پکڑا اور تیزی سے بھاگتا ہوا گیند کو دونوں بھائیوں کی گیندوں سے آگے لے گیا۔ تب شہزادہ تاسو کی شادی شہزادی کھاسو کے ساتھ ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ ادھر جب آسو اور باسو سر پر اپنا اپنا سامان اٹھا کر ہامتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو ان کے سامان کے اوپر خرگوش بیٹھا ہنس رہا تھا، لیکن شہزادہ آسو اور شہزادہ باسو کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ تو دیکھیے، بھلا کرو گے بھلا پاؤ گے۔ تو ان کو سزا بھی ملی اور وہ ایک اچھی شہزادی کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ تو اپنی ایمانداری اور محنت اور رحم دلی سے ہم بہت کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کی اس کہانی کو۔ اب ٹائم ہوا ہے ہماری انگلش سٹوری کو۔ یہ میں ہر سیٹرڈے کو فیس بک لائیو پہ دونوں کہانیاں انگلش اور اردو کی پڑھتی ہوں آپ سب کے لیے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کو دیکھ کر، آپ سے میسیجز لکھ کر اور آپ سے یہ چیزیں شیئر کر کر۔ تو سنڈے کو میں 11 بجے شروع کرتی ہوں، اور پھر اسکیری امی کے گروپ سے آپ اپنی امیوں کو بتائیے گا۔ فیس بک پہ وہ بھی میں لائیو پڑھتی ہوں، لیکن سیٹرڈیز کو ہفتے کے روز 5 یا 5:30 بجے، اور وہ ہے ایج گروپ 5 to 12، 5 سے 12 سال۔ وہ انگلش اور اردو میں ہوتا ہے ملا جلا، اور یہ جو انگلش ہے یہ 8 to 13۔ اور آپ کسی وقت بھی فیس بک پہ جا کے اسٹوریز ود عظما
और स्केरी अम्मी स्टोरीज विद उज़्मा सुन सकते हैं। कहानियाँ सुनना बहुत मज़े की चीज़ है। आप मज़े से मुल्क मुल्क सैर करते हैं, लोगों के दिलों का हाल जानते हैं और किस तरह वो अपनी मुश्किलात हल करते हैं। आप बहुत कुछ सीखते हैं। You learn so much. So over to my English story. Are you all ready? Your older siblings. Gee, how are you, young men and young fellows? Good to see you. I hope you are sharing it with your cousins, your friends, your neighbors, your classmates. Please do. Please do. You'll be doing them a favor. Thank you. So now today, the story that I have is called The Breadwinner. Right? And I've not been able to trace the name, but I will. I'll try again and I'll let you know. It's a very interesting story, bit touching. The parents of a boy of 14 years of age, you can relate to it, your age, for him to come home with his first week's wages. So that means this boy is working and the parents are working for his salary, the wages. The mother had laid the table and was cutting some slices of bread and butter for tea. So what was the name of the story? The Breadwinner. Now who's the breadwinner? The breadwinner is a person who earns money and pays all the bills of food and other things at home. Mostly it's father, but mothers also help them, and sometimes children have to work. This story is about a 14-year-old boy who's working to feed, to give food, to put food on the table for his family, his parents. And mother was slicing bread and butter for tea. She was a little woman with a pinched face and a spare body, dressed in a blue blouse and skirt. The front of the skirt covered with a starch white apron. She looked tired and frequently sighed heavily. Well, this is the scene, right? And you can see the father is relaxing. So probably he's a difficult father, maybe. And this is the child, and the mother is waiting for him. She looks tired. She is thin because I don't think so they have enough money to, to feed themselves. Okay, they are living on their son's wages. And can you see the mother, though she's tired, they are not that well-to-do. She's busy preparing bread and butter because she knows her son is coming and it's supper time. She's wearing a white apron, so she keeps the house and herself super clean. Very hard-working mother, a dedicated lady. The father sprawling, as you saw in the picture, inelegantly, not in a very nice manner, in an old armchair by the fireside, legs outstretched. Was little too. So they both are small in size, not very tall and hefty. He had watery blue eyes and a heavy brown moustache. Watery blue eyes and moustache was big one. You'll keep your hands off the money, said the woman, obviously repeating something that she had already said several times before. Who is she saying it to? To her husband, that don't lay your hands. You're not taking the money, right? And she's telling him again and again, I know what will happen to it if you get hold of the money. He'll give it to me. It'll pay the rent and buy us a bit of food and not go into the till at the nearest public house. So the father is a drunkard. He wastes the money. He doesn't work. He's not earning money, and he wastes it on
alcohol. You shut your mouth, said the man quietly. I will not shut my mouth, cried the woman in a quick burst of anger. Why should I shut my mouth? You have been boss here for long enough. I put up with it when you were bringing money into the house, but I will not put up with it now. You're nobody here. Understand? Nobody. Nobody. I'm boss and he'll hand the money to me. So you see, she says, you bossed around and I took your meanness and your harshness because you were the boss, you were paying the bills, but not anymore because you're not the breadwinner, you're not earning money for a food. We'll see about that, said the man leisurely poking the fire. Nothing more was said for about 5 minutes. Then the boy came in. He did not look older than 10 or 11 years because he's undernourished. He's been starving mostly. He looked absurd, strange in long trousers. The whites of his eyes against his black face gave him a startled expression. So he's thin and his eyes are wide open. The father got to his feet. Where's the money? The boy looked from one to the other. That's why, because he was frightened. That's why his eyes were wide open. He was afraid of his father. He licked his pale lips. Oh, come on now, said the man. Where's the money? Don't give it to him, said the woman. Don't give it to him, Billy. Give it to me. The father advanced on the boy, his teeth showing in a snarl under his big moustache. Where's the money? He almost whispered. The boy looked him straight in his eyes. I lost it, he said. You what? Cried his father. I lost it, the boy repeated. The man began to shout and wave his hands about. You idiot, you this, you that. Lost it, lost it. What are you talking about? How could you lose it? It was in a packet, said the boy. A little envelope. I lost it. Where did you lose it? I don't know. I must have dropped it in the street. Did you go back and look for it? The boy nodded. I couldn't find it, he said. The man made a noise in his throat, half grunt, half moan. The sort of noise that an animal would make. So you lost it, did you? He said. He stepped back a couple of paces and took off his belt. A wide, thick belt with a heavy brass buckle. Come here, he said. The boy, biting his lower lip so as to keep back the tears, advanced, and the man raised his arm. The woman, motionless, still, frozen until that moment, leapt forward, jumped forward and seized it. Her husband, finding strength in his blind rage, pushed her aside easily. He brought the bed down on the boy's back. He beat him unmercifully about the body and legs. The boy sank to the floor but did not cry. He had determination. When the man had spent himself, he was tired. Excuse me. I need to have a... When the man had tired himself, he put on the belt and pulled the boy to his feet. Now you'll get off to bed, he said. The lad wants some food, said the woman. He'll go to bed. Go and wash yourself. Without a word, the boy went into the scullery and washed his hands and face. When he had done this, he went straight upstairs. The man sat down at the table, ate some bread and butter and drank 2 cups of tea. The woman ate nothing. She's the mother. She sat opposite him, never taking her eyes from his face, looking with hatred at him. Just as before, he took no notice of her, ignored her, behaved as if she were not there at all. Excuse me. When he had finished the meal, he went out. Excuse me. Immediately, he had shut the door. The woman jumped to her feet
and ran upstairs to the boy's room. He was sobbing bitterly, his face buried in the pillow. She sat on the edge of the bed and put her arms around him, pressed him close to her breast, ran her fingers through his disordered hair, whispered endearments, sweet nothings, consoling him, comforting him. He let her do this, finding comfort in her embrace, in her hug, in her caress, relief in his own tears. After a while, his weeping ceased. It stopped. He raised his head and smiled at her, his wet eyes bright. Then he put his hand under the pillow and withdrew a small, dirty envelope. "Here's the money," he whispered. "Here's the money," he whispered. She took the envelope and opened it and pulled out a long strip of paper with some figures on it, a 10-shilling note and a 6-pence. So, what do you think of the boy? What the mother and the son? What strong characters. And now they had to find ways. Think of some ways to avoid the father and not let him grab and snatch the money and throw it on fun in public houses. Wow. Just little boy, instead of going to school, he goes to work. And look at the way his father doesn't guide him, doesn't comfort him, doesn't appreciate him. So, but still, he knows where his loyalty is, and he needs to look after his mother, and he gets all the love and comfort and encouragement from his mother. She's a gracious, brave, courageous woman, very hardworking, keeping everything in order beyond her means. So I thought it would be a very, very kind of inspiring and motivating and touching story. I hope you enjoyed it. I did. I loved it. And I found the author's name. It has been written by Leslie Howard. I hope you enjoyed it. Goodbye. Lovely to see you. See you next Sunday, same time, same place, FaceTime at Stories with Uzma, Niaz, and then on Scary Yummy on Saturdays in the evening at 5:30 in English and Urdu for younger age group as well with their mothers. Bye-bye. Do spread the word around. I'll be grateful. Lovely to see you. Have a good week. Bye-bye.